جادوگر اور اچھلتا ہوا برتن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مہربان جادوگر رہتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جادو استعمال کرتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو وہ فوراً جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر اپنی چھڑی ہلاتا اور ان کی مدد کر دیتا۔ جادوگر بہت بیمار تھا۔ ایک دن جادوگر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا گاؤں میں رہنے لگا۔ لیکن جادوگر کا بیٹا اپنے والد کی طرح مہربان نہیں تھا۔ وہ بہت خود غرض اور سخت دل تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کی مدد نہیں کرے گا۔ جادوگر کے انتقال کے بعد اسے ایک پیتل کا پرانا برتن ملا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھی تھا جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے، اگر تم ہمیشہ مہربان اور مددگار رہو گے تو یہ برتن تمہارے ساتھ وفادار رہے گا۔ لیکن جادوگر کے بیٹے نے خط کی پرواہ نہیں کی اور برتن کو ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک رات ایک بوڑھی عورت جادوگر کے دروازے پر آئی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، میرے بچی، کیا تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہو؟ جادوگر کے بیٹے نے غصے سے کہا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ جیسے ہی عورت گئی، اچانک کونے میں پڑا برتن اچھلنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ برتن شور مچانے لگا اور کچن میں ادھر الفادر اچھلنے لگا۔ برتن کے اندر سے بھوک کے آوازیں آنے لگیں۔ جادوگر کا بیٹا حیران رہ گیا۔ اگلی صبح ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، مجھے بیمار ہونے سے بچنے کے لیے دوا چاہیے، برا کرم میری مدد کریں۔ لیکن جادوگر کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ برتن پھر اچھلنے لگا اور اس میں کھانسنے اور چھینکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر ایک اور عورت آئی جس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جادوگر کے بیٹے سے جادوئی مدد مانگی، لیکن وہ پھر انکار کر بیٹھا۔ اب برتن میں ٹوٹے جوتوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ جادوگر کا بیٹا تھک چکا تھا۔ برتن اب اتنا شور کر رہا تھا کہ وہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت اچھلتا رہتا اور ہر مسئلے کی آواز نکالتا۔ آخر کار جادوگر کا بیٹا سمجھ گیا کہ اگر وہ لوگوں کی مدد نہیں کرے گا تو یہ برتن اسے سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں والوں کی مدد کرے گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، سب لوگ اندر آئیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب جب بھی کوئی جادوگر کے بیٹے سے مدد مانگتا، وہ خوشی سے ان کی مدد کرتا، اور پھر وہ برتن بھی خوش ہو گیا اور اچھلنا بند کر دیا۔ جادوگر کے بیٹے نے آخر کار سیکھا کہ مہربانی اور دوسروں کی مدد ہی سکون کی اصل کنجی ہے۔ اور گاؤں کے لوگ بھی خوش رہنے لگے کیونکہ ان کے پاس ایک نیا مہربان جادوگر آ گیا تھا۔